اور امام باقر پاک کی زوجہ محترمہ ام فروا، ان کا ننیالی رشتہ بھی حضرت ابو بکر پاک سے جڑتا ہے اور ددیالی رشتہ بھی جناب ابو بکر پاک سے جڑتا ہے۔ اور ان کے جب نکاح ہو گیا تو لخت جگر جو پیدا ہوئے ان کا نام امام جعفر صادق ہے۔ فرمایا میرے تو ننیال میں سے بھی رشتہ حضرت ابو بکر کے ساتھ جڑتا ہے، ددیال میں سے بھی رشتہ ابو بکر کے ساتھ جڑتا ہے، 1400 سال بعد آنے والوں تم نے تقسیم کی ہوئی ہے، اہل بیت اور صحابہ میں کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ میں تو یہ اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں عقیدہ تو اہل بیت والا اپنانا چاہیے، بلکہ امام جعفر پاک والا اپنانا چاہیے۔ امام جعفر پاک نے تو یہاں تک فرمایا ہے، آپ کو کسی نے حضرت شیخین کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا واللہ لا ارجو من شفاعتی علی الا ارجو من شفاعتی ابی بکر مثلہ، رب کعبہ کی قسم ہے مجھے جس طرح علی پاک کی شفاعت پر یقین ہے اسی طرح منو ان حضرت ابو بکر پاک کی شفاعت پر اعتماد کرتا ہوں۔ یہ اعتماد تھا امام جعفر پاک کا۔ اس لیے اہل بیت ہوں یا امتی ہوں، وہ اہل بیت کے عقیدے کو اپنائیں۔ اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ ہمارے ماتھے کا جومر ہے، اور اپنے خیالات کو ایک سائیڈ پہ ہی رکھیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں فلاں ایسا ہے، اس سے پوچھو تو صحیح وہ کیسا ہے۔ تو ضرورت پڑ گئی ہے کہ منبر و محراب سے ایسی چیزیں بیان کی جائیں، دنیا کو پتا چلے۔ ہماری جو تبلیغ ہو رہی ہے، ہمیں جو بتایا جا رہا ہے، وہ آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ ہی صحابہ کرام اہل بیت سے کسی قسم کی کوئی نفرت کرتے تھے اور نہ ہی اہل بیت صحابہ کرام سے نفرت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے امام جعفر پاک کو اللہ پاک نے بہت کمال سے نوازا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، لیکن فرمایا تب تک یہ وارث ہوتے ہیں جب تک بادشاہوں کی درباروں میں جھکے نہ۔ جب کوئی عالم بادشاہوں کے دربار میں جھک جائے سمجھ لو وہ رسول اللہ کا وارث نہیں رہا، وہ عالم ہی نہیں ہے۔ اور موجودہ دور میں آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے نام ہیں، جبے اور کبے پہنے ہوئے ہیں، اور پھر جا کر وہ بادشاہوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اس وقت کے بادشاہ منصور نے بلا کر یہ کہا تھا امام جعفر پاک سے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ تو امام جعفر پاک نے فرمایا تھا تمہارے پاس کون سی ایسی نعمت ہے جس کی طلب کے لیے میں آ جاؤں؟ تمہارے پاس ایسا ہے کیا جس کی طلب کے لیے میں آ جاؤں؟ اس نے سوچا اور فرمایا کہ تمہارے پاس ایسی کون سی دولت ہے جو لینے کے لیے آ جاؤں؟ اس نے سوچا کہ اب ایسا آتے تو نہیں ہے، کہنے لگا منصور کے اچھا پھر ایسا کریں نصیحت کے لیے ہی تشریف لے آئیں۔ تو آپ نے فرمایا نصیحت کے لیے تیرے پاس آ جاؤں؟ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے نا وہ کبھی اچھی نصیحت کرتا ہی نہیں ہے، اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ بادشاہوں کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ یہی میری نصیحت ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ تھا۔ موجودہ دور کے نام نہاد